سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی بیوپاری۔ وہ چاروں 4 ماہ بعد آج اکٹھے ہوئے تھے۔ وحشی جو ان تینوں کا ہیڈ تھا آج بہت سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے باقی تینوں کو خبردار کرنے کے انداز میں کہا، آج کل حالات کافی خراب ہیں اور سختی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہمیں اس بار بہت احتیاط سے اپنا کام کرنا ہوگا۔ آج جب میں اس ہوٹل میں تم لوگوں سے ملنے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص میرا پیچھا کر رہا تھا۔ حالانکہ 4 ماہ پہلے ہم نے جو جگہ اور وقت آج کی میٹنگ کے لیے طے کیے تھے وہ ہم چاروں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا گزرے 4 ماہ کے دوران تم تینوں نے کسی اور سے ہمارے اس کام کا تذکرہ کیا تھا؟ وحشی نے صفاق اور باقی 2 کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صفاق؟ نہیں باس، سوائے اس کے کہ پچھلے ماہ جب میں کینیا میں گینڈے کے سینگ اکٹھے کرنے کے اپنے مشن پر تھا، وہاں کی سیکرٹ پولیس میرے پیچھے پڑی رہی، لیکن میں نے کچھ دے دلا کر پلان کے مطابق اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر کے بحفاظت چین نکل گیا تھا۔ اور تمہارا مشن کیسا رہا جلاد؟ وحشی نے جلاد سے پوچھا۔ میں انڈیا میں اپنا مشن مکمل کر کے آیا ہوں باس۔ میں نے وہاں سے شیروں کی 12 اور چیتوں کی 7 کھالیں اکٹھی کی۔ وہاں کی پولیس کو میں نے 7 لاکھ رشوت دی اور سب کام مکمل کر کے آسانی سے فرانس نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور تم بے حس؟ وحشی نے بے حس سے پوچھا۔ بے حس تھوڑا ڈرا ہوا تھا، بولا، باس میں نیروبی میں اپنے انتہائی مشکل مشن پر تھا جو آپ نے مجھے سونپا تھا۔ وہاں مجھے ہاتھی دانت اکٹھے کرنے کا ٹاسک مکمل کرنا تھا۔ میں اپنا کام کامیابی سے کر رہا تھا، مگر کام تب خراب ہوا جب آپ نے مجھے کسی کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو کسی برانڈڈ لیدر پرس بنانے کی کمپنی نے ایک بہت ہی زبردست آرڈر دیا ہے جس کو مکمل کرنے کے بعد ہمارے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے دانتوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی کی کھال اکٹھی کرنے کا انتہائی مشکل کام بھی سونپ دیا۔ آپ خود سوچیں، ہاتھی دانت کو تو کسی طرح میں فرنیچر اور کھانے پینے کے سامان میں چھپا کر اسمگل کرنے کا کام برسوں سے کامیابی سے کر ہی رہا ہوں، مگر ہاتھی کی کھال کو اسمگل کرنا میرے جیسے ماہر کے لیے بھی مشکل ترین ٹاسک تھا۔ تاہم میں نے کسی طرح وہاں مقامی نشے کے عادی 5 لوگ تلاش کیے اور ہم ہاتھیوں کے علاقے میں فارسٹ گارڈ کو رشوت دے کر ہمیشہ کی طرح پہنچ گئے۔ وہاں میں پہلے ہی پچھلے ماہ 3 ہاتھی مار کر ان کے دانت نکال چکا تھا، مگر ان کی کھالیں اس قابل نہیں تھیں اور ویسے بھی ہاتھیوں نے ان مردہ ہاتھیوں کو دبا دیا تھا۔ اس بار مجھے وہاں ایک صحت مند، خوبصورت، چمکدار جلد والا نر ہاتھی نظر آیا۔ اسے ہم نے کسی طرح گھیرا اور اس پر ہمیشہ کی طرح کلوروفارم کی بوتلوں سے حملہ شروع کیا۔ باقی جانور ڈر کر دور بھاگ گئے، مگر کلوروفارم کے حملے کے بعد یہ ایک ہاتھی ہمارے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ ہم نے اسے گرایا اور سب سے پہلے الیکٹرک کٹر سے اس کے دانت اور کان انتہائی نفاست سے کاٹ ڈالے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے تاکید کی تھی کہ کان کا چمڑا مہنگے برانڈ کے پرسوں میں استعمال ہوگا اور اس کی قیمت زیادہ ہوگی اور اسے دھیان سے کاٹنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مل کر بڑی جانفشانی سے ہاتھی کی پوری کھال کسی طرح کھینچی اور اسے وہیں جنگل میں سکھایا اور اگلے دن تڑکے وہاں سے نکلنے لگے۔ مگر جب ہم نکلنے لگے تو وہاں باقی جانور آہستہ آہستہ ہاتھی کی کھال اتری لاش کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ کیا بتاؤں باس، سب جانور جس طرح بین کر رہے تھے ہمارے کان دکھنے لگے۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا، ہم سب جلدی جلدی جیپ پر بیٹھے اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ شاباش میرے شیر دل ساتھیوں، وحشی نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے تم تینوں پر فخر ہے۔ میں خود بھی پاکستان کے مارخور، ریچھ، سانپ اور دوسرے جنگلی جانوروں کی کھالوں کی بھاری کھیپ اکٹھی کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب مجھے جو نیا آرڈر ملا ہے وہ نایاب زندہ پرندوں اور نایاب کچھوؤں اور چھچھوندروں کا ہے۔ میں تمہیں سب تفصیلات بتاتا ہوں۔ ہماری اگلی میٹنگ چائنا، ووہان میں ہوگی۔ ہم وہاں آج سے ٹھیک 4 ماہ بعد ہوٹل چیچواں میں ملیں گے۔ اس دوران ہر کام رازداری اور احتیاط سے کرنا ہوگا۔ شاباش۔ ہر طرف سوگ ہے بیاباں میں، ایک ہاتھی مرا ہے جنگل میں، سب درندے ہیں سوگ میں نڈھال، ایک ہاتھی کی لاش کے چوگرد۔ شیر نے دہاڑ کر سوال کیا، کس نے ہاتھی کا ایسا حال کیا؟ جسد خاکی کو کس کمینے نے اس شقاوت سے پائمال کیا؟ کھال اس کی اتار کر کس نے جنگلوں سے اسے نکال کیا؟ کون ظالم ہے کس درندے نے دوست میرے کا ایسا حال کیا؟
सब दरिंदे खामोश गुमसुम थे। सब थे हैरान कि कौन इनमें से ऐसी वहशत से कत्ल करता है, खाल पूरी बदन से नुचवा कर जसद खाकी को तंग करता है। भेड़िए ने कहा, हुजूर नहीं, ऐसी हरकत मैं कर नहीं सकता हूँ, दरिंदा पकड़ नहीं सकता। बोला चीता, हुजूर जानते हैं कत्ले हाथी मेरी बिसात नहीं, उसकी हालत में मेरा हाथ नहीं। एक चूंटी वहाँ चली आई, बोली, हजरत ये काम इनका नहीं, ये दरिंदों का नाम इनका नहीं। मैं बताती हूँ सारा किस्सा सुने, कैसे इंसान ने मारा किस्सा सुने। आदमी 3 कल यहाँ पर थे, उनके हाथों में नेज़े भाले थे, देखने में वो भोले भाले थे। देखकर हाथियों के कुंबे को नेज़े भालों से एक वार किया, आपके दोस्त का शिकार किया, मारकर उसकी खाल को खींचा, चाकुओं से यूं पायमाल किया, जिस्म से गोश्त को निकाल लिया। सुन के चूंटी की गुफ्तगू सारी, सब दरिंदों पे सख्ता तारी था, जुल्म का वाक़या ये भारी था। शेर और भेड़िए लगे रोने, एक चीते की बंध गई हिचकी, सांप और अजदहा ने ली सिसकी। सब ने हाथी की लाश दफनाई, एक खिलकत वहाँ चली आई। बीवी हाथी की गम से थी निढाल, सूंड को उसने यूं बुलंद किया, एक नारे जुनू बुलंद किया। आदमी आदमी का कातिल है, आदमी हर किसी का कातिल है, आदमी हर खुशी का कातिल है। उसकी वहशत से सब परेशान हैं, सब चरिंदो परिंद और दरिंद, उसकी दहशत से सभी हैरान हैं। आदमी आदमी का कातिल है, आदमी हर किसी का कातिल है, आदमी हर खुशी का कातिल है।